बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये इस्लामाबाद में बल्कि पूरे मुल्क में इसकी इस वक्त बाज़गश्त आपको सुनाई दे रही है। ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? ओरिजिनेट हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से। क्या हुआ है, माजरा क्या है, क्या चीज़ें हैं, अभी आपके सामने तफसील के साथ मैं तमाम चीज़ें रखूँगा। एक अहम तरीन दिन आज का दिन है, 27 नवंबर का दिन, फिर इसके बाद अगला दिन, उससे अगला दिन, और ये दिन जो है ये गुज़श्ता कुछ अरसे की पाकिस्तान की सियासी अदालती तारीख में, अदालती सियासी तारीख में ये अहम तरीन दिन है। इसकी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ लाइक नहीं करते हैं तो भी बताइए। इसके अलावा अलग न्यूज़ के लिए आपसे वही दरखास्त कि सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए और डू गाइड अस के क्या चेंजेस होने चाहिए, प्लीज बताइए। इसके अलावा अब इस वीडियो में जो चीजें हैं उनमें एक तकरीबन एक दिन में 13 घंटे की छुट्टी का दिन बर्बाद किया नैब ने अपना भी और जेल ऑफिशियल्स का भी। इमरान खान साहब तो वहीं पर हैं, इसकी बात भी आगे जाकर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की। इमरान खान साहब जो हैं उन्हें अब अदालत में पेश करना पड़ेगा। ये कानूनी सूरत हाल है, पहले याद रखिएगा, ये कानूनी सूरत हाल है। एक होती है कानूनी सूरत हाल और एक होती है जमीनी हकीकत। यानी कानूनी सूरत हाल यह है कि निगरां हुकूमत गैर जानिबदार होगी, जमीनी हकीकत यह कि निगरां हुकूमत गैर जानिबदार नहीं है। कानूनी सूरत हाल यह है कि 90 दिन में आम इंतखाबात होंगे। जमीनी सूरत हाल यह कि खाक आम इंतखाबात होंगे अब भी, जबकि ये हुकूमतें नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी, जायदुल मियाद वगैरह हो चुकी, अब भी इंतखाबात का कोई यकीन से नहीं कह सकता कि इंतखाबात होने जा रहे हैं, नहीं होने जा रहे। एक बार फिर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया इंतखाबात मार्च में होंगे, बाज लोग कह रहे हैं उससे भी आगे होंगे। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है, इस वक्त के हालात हैं। इनमें इमरान खान साहब की आज मियां नवाज शरीफ साहब की पेशी है। मियां नवाज शरीफ साहब उस पेशी के लिए पहुंचेंगे अदालत। उससे पहले मियां साहब मरी पहुंच गए हैं, यानी वो लाहौर से ऑल द वे ड्राइव करके जाएं इस्लामाबाद, ये मियां साहब नहीं करना चाहते, तो मियां साहब पहले मरी पहुंच जाते हैं। वहां मरी की फिजाओं में, सेहत बख्श मरी में मियां साहब वक्त गुजारते हैं और फिर उसके बाद वहां से मियां साहब उतरते हैं पहाड़ पर से और इस्लामाबाद पहुंचते हैं। ये मियां साहब का तरीक़ाकार है। इमरान खान साहब जो हैं उनकी पेशी है कल, और ये मैंने आपसे क्या कहा था, एक है कानूनी सूरत हाल। तो कानूनी सूरत हाल ये कि इमरान खान साहब की कल पेशी होनी है, लाजमी है कि पेशी हो। लेकिन जमीनी हकायक क्या है, अब इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब साहब ये कहते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस, इनके साथ साथ पंजाब पुलिस और तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज ये रिस्पॉन्सिबल होंगी कि इमरान खान साहब को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाए और फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएं। इमरान खान साहब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। 28 नवंबर को इमरान खान साहब को अदालत में पेश होना है। आगे उन्होंने इंशाल्लाह भी लिखा है। उन्होंने ये कहा है कि पीटीआई फियर्स अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एंड देन ब्लेमिंग पीटीआई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये खदशा है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाएगा, यानी उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब पे खुदा न खास्ता किसी पे भी ना हो, इमरान खान साहब पे हमला हो सकता है, इमरान खान साहब को निशाना बनाने की कोशिश की जा सकती है, हालात खराब करने की कोशिश की जा सकती है, और इसके नतीजे में इल्जाम तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके वर्कर्स पर डाल दिया जाए। पीटीआई ने ऐलान किया था कि इमरान खान साहब की जब पेशी होगी तो हम बहुत बड़ी तादाद में आएंगे और आकर इमरान खान साहब का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। वो जो जुमला होता है हमारे यहाँ बार बार, फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा, तो पीटीआई वाले भी खान साहब का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करना चाहते हैं। मेरा मशवरा यह है कि ये ना किया जाए, इससे इज्तनाब किया जाए, क्योंकि इसके नतीजे में जो तैयारियां हैं तो इसको बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी। बिगड़ेगा तो किसी भी सूरत अच्छी बात नहीं है, तो प्रॉब्लम होगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त प्रॉब्लम ही अवॉइड करनी है, लेकिन फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले फकीदुल मिसाल इस्तकबाल की तैयारी जो है वो छोड़ दें। जो लोग खुद आ जाते हैं थोड़ी तादाद में, मैनेज हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल की तैयारी करेंगे तो आंसू गैस के शेल होंगे, लाठी होगी, सब कुछ होगा यहाँ पर
یہ ہمارے سامنے دوبارہ میدان جنگ بنا ہوا نظر آئے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ آج میاں نواز شریف صاحب کی پیشی ہے اور 27 نومبر، اور یہ 2 اپیلیں ہیں میاں صاحب کی، ان کے لیے میاں صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو پیش ہوں گے۔ پھر کل سائفر کیس کی جو خصوصی عدالت ہے وہاں عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے پیش کیا جائے گا، یہ زمینی صورتحال ہے۔ اور پھر 29 نومبر، یہ تو جیو ٹیلی ویژن پہ شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں ہوا بھی تھا کہ انوار الحق کاکڑ صاحب نے بتایا کہ انہیں بیرون ملک دورے پہ جانا ہے، وہ چلے گئے ہیں، تو 29 نومبر کو جو نمائندگی ہے وہ دفتر سے ہوگی، انوار الحق کاکڑ صاحب خود موجود نہیں ہوں گے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب کو پیش کرنا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس موقع پر ہو کیا سکتا ہے۔ پہلی پاسبلٹی، عمران خان صاحب آئیں، عدالت میں پیش کیے جائیں، اندر جا کر بختر بند گاڑی رکے، عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب اتریں اور اندر چلے جائیں۔ ممکن ہے کسی رپورٹر سے بات کرنے، ممکن ہے کچھ کارکن عمران خان صاحب کی جھلک وغیرہ دیکھ لیں، اور عمران خان صاحب کی ہمیں گفتگو سوشل میڈیا پر سننے کو مل جائے، ایک پاسبلٹی۔ دوسری پاسبلٹی جو ہے وہ جاوید چودھری صاحب نے بتائی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ اسلام آباد کو کارڈن آف کر دیا جائے گا، اسلام آباد کو سیل کر دیا جائے گا، کارکنوں کو نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی نکلنا چاہے گا تو لاٹھی سے، گرفتاری سے، ربر بلٹ سے اس کا استقبال کیا جائے گا، لوگ گرفتار ہوں گے۔ اور جاوید چودھری صاحب نے تو اگلا جو جملہ کہا وہ مجھے بڑا حیران کرتا ہے، وہ کہتے ہیں جو گرفتار ہوں گے انہیں 9 مئی کے واقعات میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی ایک صحافی ہوتے ہوئے آپ یہ سوال نہیں کرتے کہ یہ کیسے کر دیں گے، وہ لوگ جو انوالو نہیں ہیں انہیں آپ اب گرفتار کریں گے، 9 مئی میں ڈال دیں گے، کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن جاوید چودھری صاحب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا بھی یہ مشورہ بھی ہے، تو ایک غلط کام ہو رہا ہے، اس پر وہ خبر بھی دے رہے، مشورے بھی دے رہے۔ محمد مالک صاحب نے ایک مختلف بات کی۔ محمد مالک صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کی رائے میں عمران خان صاحب کو پیش نہیں کیا جائے گا۔ عمران خان صاحب کا یہ کیس ایک بار پھر ہم محمد مالک صاحب کے مطابق عدالت میں چلتا ہوا دیکھیں گے، بلکہ یعنی یہ ان کی اپنی رائے یا ان کی اپنی خبر نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب تک کا پلان یہی ہے، یعنی اوپر کہیں جہاں ڈسکس ہو رہا ہے وہاں کا پلان یہ ہے۔ تو یہ سچویشن، اور محمد مالک صاحب کہتے ہیں کہ انہیں انتخابات بھی اگر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو انتخابات کے نتیجے میں وہ نتیجہ کہ جو پاکستان تحریک انصاف حاصل کرنا چاہتی ہے وہ نتیجہ نہ ملے۔ پھر ہمارے سامنے حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے الیکشن نہ ہو، اب بھی الیکشن نہ ہو اور ایک قومی حکومت بنا دی جائے جس کی سربراہی میاں نواز شریف صاحب کر رہے ہوں، اس قومی حکومت میں پاکستان تحریک انصاف نہ ہو، اور یہ جو قومی حکومت ہے یہ معاملات سیدھے کرنے کے بعد، کسی حد تک حالات کو ایک ڈگر پہ لانے کے بعد یہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہوا ہم اسے دیکھیں گے۔ اب ان حالات میں عمران خان صاحب کی پیشی کے لیے جو انتظامات کیے گئے ہیں، بلکہ اس سے پہلے میری رائے میں عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے گا، لیکن کرفیو جیسا ماحول ہوگا، بختر بند گاڑی سے عمران خان صاحب اتریں گے، اور جس طرح کا انتظام عمران خان صاحب کی اپنی ٹیم کرتی تھی نا خان صاحب کے لیے، ہم سر پر وہ بلیک کلر کا بلٹ پروف جو عمران خان صاحب نے ایک باکس پہنا ہوا تھا وہ ہوتا تھا، دیگر شیلڈز وغیرہ ہوتی تھیں عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ انتظامات کا لیول وہی ہو، شکل کچھ مختلف ہو، لیکن ایسے انتظامات ہوں کہ عمران خان صاحب کسی سے بھی بات نہ کر پائیں، اور عدالت میں بھی کسی سے بات ہوگی تو وہ بات جو ہے وہ عمران خان صاحب بتا دیں گے، وہ سن لے گا اور باہر آ کر بتا دے گا۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہے ان کو ہم ان کی تصویر وغیرہ دیکھ پائیں، پولیس پوری تیاری کرے گی کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ایسا نہ ہو۔ دلچسپ صورتحال ہے، اسلام آباد کے رپورٹرز ہیں، وہ عدالت جاتے ہیں، کوریج کرتے ہیں، بہترین کام کرتے ہیں، تو ان کو بھی کیا اجازت نہیں ہوگی کہ یہ کیا جائے؟ میری رائے میں عمران خان صاحب کو پیش کرنا اب مجبوری بن گیا ہے، پیش کیے جائیں گے عمران خان صاحب بھی، شاہ محمود قریشی صاحب بھی، ہتھکڑیاں وغیرہ لگی ہوں گی، اور ممکن ہے کوئی ایک آدھ تصویر ان کی آ جائے۔ تصویر کے آنے سے کیا ہوگا؟ یہ جو لوگ عمران خان صاحب کی تصویر روکنا چاہتے ہیں یا عمران خان صاحب کو اندر ہی روکنا چاہتے ہیں، وہ اس سوال کا جواب تو دیں کہ تصویر کے آنے سے ہوگا کیا؟ تصویر آ گئی تو یہ ان کی بہت بڑی پرابلم ہے۔ تصویر آ گئی تو عمران خان آپ کو حشاش بشاش فٹ نظر آئیں گے۔ عمران خان صاحب کا تھوڑا سا ویٹ بیچ میں بڑھا تھا وزارت عظمیٰ کے منصب کے آخر کے دنوں میں، ظاہر ہے کہ یہ انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہوگی اس سچویشن میں عمران خان صاحب آپ کو نظر آئے ہوں ایسے کہ کچھ ویٹ بڑھ گیا تھا، مگر اب سچویشن کچھ مختلف ہے۔
تو عمران خان صاحب فٹ نظر آئیں، یہ وہ لوگ نہیں چاہتے۔ ان کے نزدیک عمران خان صاحب اگر باہر آئیں تو عمران خان صاحب پریشان حال ہوں، وہ جو کہتے ہیں نا ٹوٹ گیا، توڑ دیا، وہ چاہیے کہ عمران خان صاحب ٹوٹے ہوئے، توڑ دیے گئے ایسے نظر آئیں، لیکن مشکل صورتحال ہے، نہیں ہو پائے گا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی عدالت میں پیشی کے موقع پر اسپیشل برانچ نے جو رپورٹ جمع کروائی ہے، اس رپورٹ کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کی جوڈیشل کمپلیکس میں پیشی کے حوالے سے اسلام آباد اسپیشل برانچ نے پولیس حکام اور ضلع انتظامیہ کو رپورٹ جمع کروائی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عدالت میں پیشی سے قبل سیکیورٹی انتظامات سخت کیے جائیں، کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی کے حفاظت کے پیش نظر ان کی پیشی پر تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے وکلا اور ورکرز کے بھی آنے کا خدشہ ہے۔ وکلا کے آنے کا بھی ان کو خدشہ ہے، اس لیے سیکیورٹی انتظامات کے ساتھ ساتھ ورکرز کو منتشر کرنے کے لیے بھی خصوصی انتظامات کیے جائیں، یہ کہا گیا اس میں۔ اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں عدالت میں پیشی کے موقع پر ایک خصوصی اجلاس ہوا اور سیکیورٹی پلان کو حتمی شکل دی گئی۔ عمران خان صاحب کو خصوصی عدالت میں سائفر کیس کی سماعت کے لیے کل پیش کیا جائے گا جوڈیشل کمپلیکس میں، اور سیکیورٹی پلان کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ یہ عمران خان صاحب کا کیس ہے۔ اب عمران خان صاحب کے معاملے میں ایک اور چیز کیا ہوئی ہے؟ ایک چیز یہ ہوئی ہے کہ نیب کی ٹیم نے، بلکہ نیب کی 4 ٹیموں نے ایک کے بعد ایک آ کر اتوار کے روز عمران خان صاحب سے جیل میں تفتیش کی ہے، اور یہ تفتیش جو ہے اتنی طویل ہو گئی کہ بار بار عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی کام کے لیے، اپنی کسی ایکٹیویٹی کے لیے اگر اٹھتے تھے تو وہ اس ٹیم کو کہتے تھے آپ لوگ بیٹھے، میں یہ کر کے آتا ہوں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بٹھائے رکھا، اٹھے اور ایکسرسائز کرنے چلے گئے، نیب کی ٹیم بیٹھی رہی۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو نیب والے آئے تھے ان کا یہ حشر ہوا ہے، اور آگے جا کر یہ ابھی مزید عمران خان صاحب سے تفتیش کریں گے، اور یہ تفتیش جو ہے جو آج کا پیس تھا، بلکہ معاف کیجیے جو اتوار کا پیس تھا، اس پیس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ اب یہ بہت تیزی سے اسے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ عمران خان صاحب کو اس میں جلد از جلد سزا سنائی جا سکے، نااہل کیا جا سکے، سزا میرٹ پہ بنتی ہو یا نہ بنتی ہو، لیکن یہ کیا جا سکے، اس بات کی بھرپور تیاریاں ہیں۔ اور عمران خان صاحب کو یہاں سے سزا ہو گئی تو پھر اگلا مرحلہ عامر فاروق صاحب کی عدالت کا ہے۔ عامر فاروق صاحب کی عدالت کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ہے، اور میں اس کیس کو ایک بار پھر جس طرح سے مختلف چیزیں ہوئی ہیں لٹکتا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا فیٹ، اور یہ پھر اس عدالت کے رحم و کرم پر ایک عرصے تک ٹک کر رہ جائے گا۔ یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے، اب بھی ہمیں ممکنہ طور پر نظر آ سکتا ہے، کیونکہ عمران خان کے بارے میں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ عمران خان پر جو کیس ہے وہ انتہائی بھونڈا، بوگس اور بیکار کا کیس ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔